السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. مائی سیلف علی حسن. الحمدللہ آئی ہیو گاٹ فرسٹ پوزیشن ان گوجرانوالہ بورڈ. آج میں آپ کو اردو کلاس 10th کا پیپر کی پریزنٹیشن اور اٹیمپٹیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو ٹرکس بورڈز کے ٹاپر استعمال کرتے ہیں اور ان کی پوزیشن سیکیور رہتی ہے. تو اردو کلاس 10th میں اردو کلاس 10th کی اٹیمپٹیشن اور پریزنٹیشن کی ایک کلپ تیار کیا ہے. اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کے 70+ مارکس آئیں گے اور آپ کے اوور آل مارکس بھی بڑھ سکتے ہیں. تو چلیں پھر اس ویڈیو کو آگے ڈسکرائب یہ کریں. میرے پاس اردو پیپر کی PDF فائل ہے. اس میں کھولتا ہوں تو سب سے پہلے مختصر سوالات کے جوابات ہیں، جس میں سوال نمبر 4 ہے. اس کو سب سے پہلے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا ایکسپریشن اچھا ہو، مطلب آپ کے پہلے 20 مارکس کوشچن آنسر کے پورے ہوں، اور جو چیکر ہے اس کے لیے آپ کا جو آپ کی پریزنٹیشن ہے اور آپ کے جو مارکس ہیں وہ برقرار ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. اس میں اینڈنگ لائن اور 5 کویسچنز کے ساتھ آپ نے ایک ایڈیشنل کویسچن لکھنا ہے، اور آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو کویسچن ہو اس کا جواب بالکل ایکوریٹ ہو، اور آپ کو یہاں نمبر کٹنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کو یہاں مکمل نمبر مل جاتے ہیں. تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو اس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے. یہ 5 کویسچن ہیں، اور یہ مارجن لائنز آپ نے MCQ کہ جو وقت بچ جاتا ہے اس کے دوران مارجن لائنز ضرور لگانی ہے، اس سے آپ کا ایکسپریشن بڑھ جائے گا. یہ 3 کویسچنز ایک پیج پہ آ گئے ہیں، یہ 2 آگے آ گئے ہیں، پھر ایک اینڈنگ لائن آ گئی ہے. آگے بھارت کے کویسچنز، ان میں سے بھی آپ کو 10 نمبر پورے مل جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے 2 باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کویسچن کی ہیڈنگ ضرور بنانی ہے، اور کویسچن کا آنسر پیراگراف میں سے دینا ہے، خود اپنے الفاظ کو بیان نہیں کرنا. لیکن اس میں ایک کویسچن جو عنوان کا ہوتا ہے، آخر میں مناسب عنوان، اس کو آپ نے جو وہ یا تو پہلی لائن میں ہوگا پیراگراف کی یا آخر والی لائن میں. تو اس کے 5 کویسچن آپ کو دیے جائیں گے، 5 کے 5 کرنے، ان کے 10 نمبر آپ کو مل جائیں گے. جبکہ دوسری طرف جو یہ کویسچن ہے اس باغ میں سے، اس میں آپ کو 6 کرنے چاہیے، کیونکہ ایک زیادہ کریں گے اگر غلط بھی ہو جائے تو آپ کو اس کے 2 مارکس پیچھے غلط ہو جائے کوئی تو آگے والے کویسچن کے 2 مارکس مل جائیں گے. اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 5 کرنا ہے. اس میں خلاصہ سبق کا 5 نمبر کا ہے. اس میں صرف آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، ماخذ اور صنف لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا کوئی مارکس نہیں ہے. تو اس کو آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. اس میں آپ نے پیراگراف بنانے اور ورڈز کو ہائی لائٹ کرنا، اور یہ جیسے میں نے سب سے پہلے لفظ چغل خور کو ہائی لائٹ کیا ادھر، اور اس کے بعد گاؤں اور تنخواہ کو ہائی لائٹ کیا. اس طرح آپ نے ان ورڈز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور یہ میں نے پہلے پیج پہ 3 پیراگراف بنائے ہیں، اور اس کے بھی یہ دوسرا پیج آ گیا، اور اس پر بھی 1 2 اور 3 پیراگراف بنائے ہیں، اور آپ نے ان پیراگراف کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بھی آپ کو 5 نمبر مل جائیں گے. آگے آ جاتا ہے نثر پارے کی تشریح. اس میں یہ تھوڑا سا کویسچن ٹیپیکل ہے، اس میں نمبر کٹنے کے چانس ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے دونوں پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تشریح کا مطلب شرح کرنا، مطلب زیادہ کر کے لکھنا. اگر آپ کو 4 لائن دی جاتی ہیں پیپر کے کویسچن میں، تو آپ نے اس کو 3 گنا بڑھا کے لکھنا ہے. اور اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس حوالہ متن آ جاتا ہے، جس میں صرف 2 چیزیں لکھنی ہیں. اس کے علاوہ ماخذ صنف لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. سبق کا عنوان، مصنف کا نام. دوسرا، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اس کے 2 مارکس ہیں، اور اس حوالہ متن کے 1 مارک ہے، 1 نمبر ہے. تو آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی ایک ڈبے میں لکھنے ہیں تاکہ آپ کی پریزنٹیشن بہتر ہو سکے. آپ نے ذہن میں رکھنا جیسے یہ کویسچن میں نے کیے ہیں، آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ ان کویسچنز کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اور تاکہ آپ کا ایکسپریشن جو چیکر کے لیے وہ اچھا ہو. اس میں تشریح آ جاتی ہے پیراگراف کی، اور میں نے 1 پیج کی لکھی ہے کیونکہ اس کے مارکس 2 ہیں. تو اس میں آپ کو 1 پیج کے اوپر کم از کم 2 حوالہ جات لکھنے ہیں. اور ایک شعر کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں، جب آپ نے شعر لکھنا ہے اس کے بعد ایک لائن چھوڑنی ہے، پھر نیا پیراگراف شروع کرنا ہے. اس سے آپ کا ایکسپریشن اچھا ہوگا. اور اس طرح اور شعر کی جو دونوں لائنیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ایکول ہونی چاہیے، یعنی کہ جہاں پر شعر سٹارٹ ہو دوسری لائن بھی وہاں سے سٹارٹ ہو، اور جہاں پر شعر ختم ہو وہاں پر دوسری لائن بھی وہاں ختم ہو. اور یہ ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور آپ نے بھی بالکل اسی طرح حوالہ جات کو لکھنا ہے. اس کے بعد نظم کی تشریح.
اس میں ایک شعر کی تشریح لکھی ہوئی ہے، یہ پورا شعر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے پہلے شعر کے 2 لفظ لکھنی ہے، پھر ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، اور پھر اسی شعر کے باقی 2 لفظ لکھنی ہے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام لکھنا ہے، مفہوم اور تشریح کی لینتھ یہ دیکھ لیں، اس میں ہر شعر کی تشریح میں آپ نے کم از کم 2 حوالہ جات لکھنے ہیں، یہ ایک کیوں والا لکھا ہے اور ایک آگے، اور اتنی تشریح میرے حساب سے بہت ہے، اور آپ کو اس میں نمبر ضرور کٹتا ہے۔ حصہ نظم اور حصہ غزل کی تشریح 20 مارکس کا کویسچن ہے، سوال نمبر 2، تو اس میں سے آپ کا کوئی نہ کوئی نمبر ضرور کٹے گا، لیکن اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے تو آپ کو دوسرے اسٹوڈنٹس کی نسبت زیادہ نمبر دی جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے، حصہ غزل یا حصہ نظم ہو تو اس میں آپ نے ہر شعر کی تشریح میں 2 حوالہ جات ضرور لکھنے ہیں۔ اس میں حصہ غزل آ جاتا ہے، یہ اصل میں کویسچن نمبر 2 کا ہی دوسرا پارٹ ہے، حصہ غزل، تو اس میں غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، اور شاعر کا نام لکھنا ہے، مفہوم کرنا ہے، اور تشریح میں کم از کم 2 اشعار 2 حوالہ جات ضرور لکھنے ہیں تاکہ آپ کو مارکس دیے جائیں۔ آگے سب سے اہم کویسچن مضمون، مضمون میں 2 باتوں کا یاد رکھنا، ایک تو اس کی لینتھ جو ہے نا وہ کم از کم 6 صفحات یا 7 صفحات ہو، اور حوالہ جات ہر صفحے پر 2 حوالہ جات ضرور ہوں، جس طرح یہ ہے، ایک میں نے حدیث لکھی ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور دوسرا میں نے شعر لکھا ہے، تو آپ نے اس 2 باتوں کو یاد رکھنا کہ اس کی لینتھ پراپر ہو، اور اس کو سب سے آخر میں کرنا تاکہ آپ میکسیمم ٹائم اس کو دے سکیں۔ یہ بالکل اس طرح یہ دیکھیں، ایک پیج پہ 2 حوالہ جات میں نے لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اچھی ہو اور آپ کو میکسیمم مارکس دیے جا سکیں۔ بالکل یہ 2 پیج، یہ 3 ہو گئے، یہ چوتھا، یہ 5واں، اور یہ 6ٹھا، یہ میں نے 6 پیجز لکھے ہیں، اور آپ نے بھی 6 سے 7 ہو جائیں لیکن اس سے کم نہ ہو۔ اور حوالہ جات کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب شعر لکھنا ہے تو آپ نے شاعر کا نام نہیں بھی آتا تو آپ نے اس کی جگہ گولے شعر لکھ دینا، اور شعر لکھنے کے بعد ایک لائن چھوڑ دینی، مطلب آپ کا جو ایک حوالہ وہ کم از کم 4 لائنیں لے سکتا ہے، اور اس طرح آپ کی لینتھ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کو فالو کریں، آپ کے مارکس انشاءاللہ بہت اچھے آئیں گے۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔